السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم پارہ 11 شروع کریں گے۔ پارہ 10 سے یاد رکھنے والی باتیں یہ ہیں: گناہوں، ناشکری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمت چھن جاتی ہے۔ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا، جنگ نہیں ہوئی مگر سب کی آزمائش ہو گئی۔ اللہ ہمیں قرآن میں خوب غور و فکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ 11واں پارہ۔ پچھلے پارہ 10 میں سورہ توبہ میں جنگ تبوک کا ذکر تھا اور منافقین کا بھی تذکرہ تھا۔ پارہ 11 کا آغاز جو ہے وہ بھی اس میں بھی منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 ہے: يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ۔ ترجمہ: جب تم ان کے پاس واپس آؤ گے تو وہ تمہارے سامنے معذرت شروع کر دیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ تو یہ آیات جنگ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئیں۔ یہاں کچھ لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عذر بہانے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے والے تھے۔ اشارہ ہے ان منافقین کی طرف جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے اور عذر بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے جو حقیقی معذور تھے، جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حقیقی معذور وہ ہوتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی نیک کام کرنے کے لیے کسی قسم کے وسائل نہیں ہو، خصوصاً جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہو، صحت نہیں ہو، جسمانی تکلیفوں کی وجہ سے ایسی ذمہ داریاں ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس بالکل موقع ہی نہ ہو یا ان کے پاس جانے کے اسباب یا ذریعہ ہی نہ ہو، تو ایسا شخص اپنی سچی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور معذور قرار پاتا ہے۔ لیکن منافقین کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کے صرف بہانے تھے، ان کا کوئی شرعی عذر نہیں تھا، یعنی نہ وہ بیمار تھے، نہ بوڑھے تھے، نہ وہ بچے تھے، بلکہ وہ دولت مند بھی تھے، یعنی وہ حقیقی معذور نہیں تھے۔ منافقین کے عذر بہانے قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ جب آپ جنگ سے واپس لوٹیں گے، مدینہ جائیں گے تو منافقین عذر بہانے کریں گے، معذرتیں لے کر آ جائیں گے آپ کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری باتیں نہیں مانیں گے، یعنی تمہاری جھوٹی معذرتوں کی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ آیت نمبر 96 میں آتا ہے: يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ: وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو جاؤ تو بھی اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تو جو حقیقی معذور تھے ان کے اندر خیر خواہی تھی، دین کے لیے سچی وفاداری تھی، وہ دل سے جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے، ان کا شوق تھا، ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی، ان کو موقع نہیں ملا تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، وہ اندر سے غمزدہ تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان تھے، ان کے لیے وہ پورا پورا اجر لکھ دیا گیا جو جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ اور منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہونے والا نہیں، یہ بالکل جھوٹے لوگ ہیں، اور ان کے نفاق کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ دراصل یہی منافق ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 82 افراد تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیم خبر دے دی گئی تھی کہ کون کون حقیقی منافق ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم نیکی کے کام میں پیچھے تو نہیں ہیں، یا ہمیں کوئی سستی یا غفلت تو نہیں ہے، یا ہم سے کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے ہم نیکی کا موقع ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں عذر کرنے والوں یعنی بہانے بنانے والوں میں سے نہیں ہونا ہے، بلکہ جہاد کرنے والوں میں شامل ہونا ہے، جد و جہد کرنی ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں اور کوشش کر کے اس میں آگے ہی آگے شامل ہونا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے کوشش اور دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ۔
آگے آیت نمبر 100 میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن سے اللہ راضی ہوا، یعنی خوش ہوا، اور ان کو جنت عطا کرے گا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ترجمہ: وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت میں پہلی اور دوسری قسم کے لوگ مہاجرین اور انصار ہیں جن سے اللہ راضی ہوا۔ مہاجرین اور انصار نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اپنی مال اور جان سے اسلام کا ساتھ دیا تھا اور اس کے لیے جد و جہد کی تھی۔ مہاجرین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے، اور انصار وہ ہوتے ہیں جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مدد فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب تواضع کی، ان کی خوب مہمانی کی اور ان کی خدمت میں سب کچھ پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد تیسری قسم ان نیک لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان سبقت کرنے والوں یعنی مہاجرین اور انصار کے راستے کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، یعنی اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی، یعنی جس طرح وہ کام کرتے تھے ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے اور انہی کے طریقوں پہ چلتے۔ تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اگر ہمیں بھی اللہ کی رضا، اس کی خوشی چاہیے تو ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانی ہوگی، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ صرف بہانے کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو اسکلز نہیں ہے، میرے پاس تو موٹیویشن نہیں ہے، یا میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں۔ جتنا جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بروئے کار لا کے اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے، کیونکہ اپنا دیکھیں اور صحابہ کرام کا دیکھیں کہ ہمارے کچنز کیسے تھے اور صحابیات کے کیسے تھے، تو پھر آج کیوں ہمارے پاس ٹائم نہیں نکلتا؟ ان کے گھر کیسے تھے، ہمارے گھر کیسے ہیں، ہمارے پاس کتنی سہولیات ہیں، کتنی آسانیاں ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں نکل رہا تو پھر ہماری ہی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے۔ اللہ ہمیں بہت نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور ان کو قبول فرمائے اور ان نیکیوں کی حفاظت کرے، انہیں ضائع ہونے سے بچائے، ہمیں ان نیکیوں کا دنیا اور آخرت میں اپنی شان کے مطابق بہترین اجر عظیم اور ثواب عطا فرمائے۔ آیت نمبر 101، اس آیت میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ تمہاری صفوں میں منافقین ہیں جنہیں اپنی جان اور مال اللہ کے دین سے زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض منافقین کے نفاق کا علم نہیں تھا۔ وہ منافقین اتنے ہوشیار اور چالاک لوگ تھے، اپنی باتوں سے ایسا خوش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان کے دل کا حال، ان کے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ منافقین پر اس دنیا میں 2 طرح کے عذاب مسلط کرے گا۔ یہ دنیا میں بار بار اپنی بزدلی کی وجہ سے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے اور روحانی سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر موت کے وقت بھی انہیں شدید اذیت سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد آخرت میں انہیں بدترین سزا کا سامنا ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائے، ہمیں ہر طرح کے نفاق سے بچائے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کے رستے پر چلائے رکھے۔ اس کے بعد والی آیات 102 سے 106 میں ان 2 گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدید احساس ندامت تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی میں خود کو ستونوں سے باندھ دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال کچھ ملے جلے تھے، یعنی کچھ نیکیاں تھیں اور کچھ غلطیاں تھیں، تو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی اور صدقہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے صدقہ و خیرات دو۔ تو جب انسان کو پتا ہو کہ میں کچھ نیکیاں کر رہا ہوں، مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے گناہوں کے ازالے اور کفارے اور انہیں دھونے کے لیے صدقہ کرتا رہے۔
صدقہ نفاق کو دور کرتا ہے، صدقہ نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، غم کا، بیماریوں کا علاج صدقہ ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ لوگ نیک کام کر لیتے ہیں، پھر کچھ خرابیاں بھی کر لیتے ہیں، تو وہ توبہ کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کی کثرت کریں۔ جب بھی کوئی گناہ ستائے تو اس گناہ کو یاد کر کے صدقہ کریں، تاکہ دل ٹھنڈا ہو جائے اور تسکین آ جائے، اور توبہ کی قبولیت میں ہم آگے سے آگے بڑھ سکیں۔ اور امید رکھنی چاہیے کہ اللہ مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس اچھے گمان کے ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور اس اچھے گمان کے ساتھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ دوسرے گروہ میں 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ انہوں نے خود کو تو سزا نہیں دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی، اور تمام مسلمانوں کو ان سے تعلقات منقطع کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کمپلیٹ بائیکاٹ۔ سزا 50 دن تک جاری رہی، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ ان کے لیے یہ سزا بہت زیادہ سخت تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب آگے آیت 107 میں کٹر منافقین کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو پکے منافقین تھے، منافقین کی ایک سازش کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ توبہ آیت 107 میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں۔ مدینے میں 2 مساجد تھیں، ایک مسجد نبوی جو مدینے کے اندر تھی، اور ایک مدینے سے باہر مسجد قباء تھی۔ منافقین اپنے کاموں کے لیے منافقت اور اپنی خفیہ سرگوشیوں، اپنی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکز چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم بھی ایک مسجد بنا لیں جہاں ہم بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، پلاننگ کریں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ وہ مسجد میں ہوں گے۔ تو منافقین کا اس مسجد کو بنانے کا مقصد اسلام کو فائدہ دینا نہیں، بلکہ کفر کو فائدہ دینا تھا، کیونکہ ان کے دل میں کفر تھا، نفاق تھا۔ بظاہر وہ مسلمان بنے پھرتے تھے، لیکن اندر سے وہ کافر تھے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف دکھاوے کا دین تو قبول نہیں کیے ہوئے کہ جہاں سب لوگ اسلام کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں وہاں ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور تنہائی میں ہمارے اعمال کیا ہیں، تنہائی میں ہماری چیزیں کس چیز کو اسکرول کر رہی ہوتی ہیں، تنہائی میں ہم اپنے فونز پر کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو منافقین کے دل میں کفر تھا، لیکن بظاہر وہ مسلمان بنے رہتے تھے۔ اللہ ان کی حرکتوں سے خوب واقف تھا۔ حالانکہ مسجد تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائی جاتی ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ منافقین نے جو مسجد بنانے کو سوچا، قرآن میں اس مسجد کا نام مسجد ضرار آیا ہے، یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد۔ منافقین نے مسجد بنائی تو چاہا کہ اس مسجد کا افتتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تاکہ کسی کو کوئی اعتراض ہی نہ ہو، تاکہ کسی کو کوئی شک ہی نہ ہو۔ لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ یہ فتنہ اور سازش ہے، اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ اس کے قریب ہی اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس مسجد سے نمازی طہارت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اس کا مقصد، اس کا ڈر، خوف اور اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ تو جب مقصد ہی اللہ کی خاطر ہوگا اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اور خوف ہوگا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص سے نوازے گا کہ ہمارا وہ کام صرف اللہ کی خاطر ہو۔ اگر آپ اللہ کے نام پر کوئی مسجد بنائیں تو اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو، کوئی اپنا نام بنانا یا احسان جتانا یا شہرت چاہنا یا صرف اپنے فرقے کی واہ واہ کرنا یا کسی ایک فرقے سے منسلک ہو جانا کہ لوگ واہ واہ کریں اور رہتی دنیا تک ہمارا نام برقرار رہے۔ ایسی بری سوچ اور نیت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی مسجد تعمیر کرے جس میں ریا اور دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے۔ مسجد ضرار کا انجام کیا ہوا؟ اس کو ڈھا دیا گیا، گرا دیا گیا۔ یاد رکھیں، کچھ عمل جو بظاہر نیکی کے لگتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ بدی سے بھی بدتر ہوتے ہیں، ان کا انجام برائی سے بھی برا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں نیکی شمار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہی نہیں کیے ہوتے، دل میں اخلاص ہی نہیں ہوتا۔
اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اللہ ہم وہ عمل کریں جو تجھے پسند ہوں، اور جو تیری پسند کے نہیں ہیں ہمیں ان کاموں سے بچا لے۔ ہماری نیتوں میں کوئی کھوٹ، دکھاوا، گھٹیا سوچ شامل نہیں ہو۔ یا اللہ ہم تیری رضا خوشی حاصل کرنے کے کام کریں، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ آیت نمبر 108 میں خاص طور پر مسجد قباء والوں کی تعریف کی گئی۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں دن میں تو انسان پاک صاف رہتا ہی ہے، رات کو بھی ہمیں پاک صاف ہو کر سونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ بندہ رات کے کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری۔ یعنی ساری رات فرشتہ جو ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ رمضان تو نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر نیکی پر زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو آج سے ہی عادت ڈالنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے، بہت اچھی نیند آئے گی۔ اگر آپ کسی کو 5,000 روپے بھی دے کر کھڑا کر دیں کہ آج تم پوری رات جاگو اور اس جائے نماز پر بیٹھ جاؤ اور صرف میرے لیے استغفار کرو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو نیند پیاری ہے، لیکن ایک فرشتہ جو آپ سے کچھ بھی چارج نہیں کرتا، صرف اتنا چاہتا ہے کہ آپ صاف ستھرے ہوں، تو وہ پاس آئے اور خصوصاً عبادت کے وقت باوضو ہونے کا اہتمام کریں، جیسے نماز پڑھنا۔ یہاں مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار فرمائے، اور ہمارا پورا رمضان حرم میں گزرے۔ آگے آیت نمبر 111 کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن سب کتابوں میں اللہ کے ذمے یہ پختہ وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اے مسلمانوں، تم نے جو سودا کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جان اور مال، یہ دو چیزیں انسان کو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ انسان ان دو چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، خوشی خوشی اللہ کے راستے میں جب لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرتا، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو۔ اللہ کے کام کر رہا ہو تو اللہ ایسے شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کا سودا جنت ہے، تم سے مال اور جان لیتا ہے اور بدلے میں جنت دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جنت ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہو سکتی، ہمارے اعمال پھر بھی تھوڑے ہیں، جنت خریدنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے کہ انسان جنت تک پہنچ سکے۔ اس سودا کرنے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ آیت نمبر 112 میں بتائی گئیں۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات یہ ہیں، آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں، یعنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندیوں کی یہاں دوسری خصوصیات یہ بتائی گئی کہ وہ پوری زندگی میں ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، یعنی صرف فرض ادا نہیں کرتے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ پھر تیسری خصوصیت
یہ کہ وہ کثرت سے نعمتوں کا شکر بجا لانے والے ہیں، یعنی ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اچھے برے حال میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں، مشکل وقت میں اللہ سے شکوے شکایات نہیں کرتے، ہر حال میں اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اور خوشی میں بھی بدحواس نہیں ہو جاتے، خوشیاں منانے میں خوشی میں بھی وہ سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری نہیں کرتے، اللہ کے شکر گزار بندوں کی طرح خوشیاں مناتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خوشی اور غم میں کیا کرتے ہیں۔ پھر چوتھی خصوصیت کا ذکر ہے، وہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر آسائشوں اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ دنیا میں مگن نہیں ہو جاتے یا دنیا کی لذتوں میں کھو کر اللہ کو نہیں بھول جاتے، تاکہ باہر نکل کر اللہ کے دین کی تبلیغ اور جہاد کر سکیں اور آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے تن من دھن لگا سکیں۔ یعنی وہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے نکلتے ہیں، نیکی کے کاموں کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، خواہ جہاد کا معاملہ ہو، دعوت دین کا ہو، لوگوں کی اصلاح ہو، دنیا میں اللہ کی جو مختلف طرح کی نشانیاں جو بکھری ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ پر ایمان اور بڑھ جائے، ان کو دیکھنے کے لیے سفر ہو، اسی طرح حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پھر اور خصوصیت یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے سامنے بالکل ہی بچ جانے والے اور سربا سجود ہونے والے ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، وہ اللہ کے حدود اور شعائر دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی ایک طرف نیک کام کرنے والے، دوسری طرف بڑی احتیاط برتنے والے ہیں، زندگی میں اللہ نے جہاں جہاں روکا ہے وہاں رک جائیں، حدوں کو پار نہیں کریں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو اپنی زندگی میں حرام قرار دیں، چاہے وہ اقوال میں سے ہوں یا افعال میں سے ہوں۔ اللہ ہمارے اندر یہ ساری صفات ڈال دے، ہمیں متقی بنا دے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 113 میں آتا ہے، ترجمہ: نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مشرکین دوزخی ہوتے ہیں۔ یعنی جس شخص کی موت کفر پر ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اگر کوئی آپ کے رشتہ دار یا کوئی دوست وغیرہ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن فوت ہو گئے تو آپ ان کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اگر والدین زندہ ہیں لیکن کفر پر ہیں ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن اگر فوت ہو گئے تو پھر دعا نہیں ہو سکتی ان کے لیے بھی، یعنی اپنے والدین تک کے لیے نہیں ہو سکتی اگر وہ کفر پر مرے یا شرک پر مرے۔ آگے آیت کا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں نکل کر جو بھی بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، دشمنوں کی سرزمین کو پامال کرتے ہوئے ان کے علاقے فتح کرتے ہیں، جو بھی قربانیاں دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کم یا زیادہ جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب اعمال اللہ کے ہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے۔ اللہ کے راستے میں انسان کو کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بے پناہ اجر عطا کرتا ہے۔ انسان جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا کھڑا ہونا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا سب نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان وضو کر کے مسجد آتا ہے تو وہ ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس ایک قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز پر اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر سے حج اور عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں، سارا راستہ آپ کے لیے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، یا آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یا کسی کو سکھانے کے لیے، تو بھی آپ کے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ نیک اعمال کا اجر تھکاوٹ کے مطابق ہے، جتنا کسی کام میں اپنے آپ کو زیادہ تھکاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔
اگر انسان کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے کر نہیں سکتا تو اس کی نیت کو اللہ قبول کر لیتا ہے، یعنی اگر وہ بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال ویسے ہی لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت کی حالت میں مستقل طور پر کرتے رہے ہوں۔ نیک عمل کی تو نیت پر بھی اجر مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا، تہجد، پھر اس پر نیند کا غلبہ ہوا کہ سوتے سوتے صبح ہو گئی، تو اس کو جس عمل کی تہجد کی نیت نے سلا دیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تہجد لکھے گئے اور وہ نیند اس کے رب کی طرف سے اس پر صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر بھی راضی ہوا اور اس کو ایک طرح سے سکون دے دیا، وہ نیند بھی اللہ نے اس کے لیے صدقہ کر دی۔ آیت نمبر 122 میں دین سیکھنے کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ، مومنوں کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کا حکم تھا، لیکن یہ حکم ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہا۔ جب جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں سے اظہار ناراضگی کیا گیا تو ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش یہ ہو گئی کہ آئندہ ہم ہر جنگ میں ضرور جائیں گے، تو اس پر یہ آیات اتری کہ تمام مسلمانوں کو ہر مہم کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اکیلے رہ جائیں، بلکہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو مدینے میں آپ کے پاس آ کر بھی رہنا چاہیے۔ یہاں پر گروہ کا مطلب، فرقے کا مطلب قبیلہ تھا، تو ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی رہنا چاہیے، تاکہ وہ مدینے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا فریضہ بھی انجام دیں اور علم بھی حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم دین سے آراستہ کریں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس آیت میں حکم دیا گیا کہ ہر قبیلے میں سے کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں جو خود کو دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں، پھر وہ اپنے اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کی رہنمائی کریں تاکہ لوگ اپنے معاملات میں اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر سکیں۔ اب لوگوں کا شہروں یا مراکز میں آ کر سیکھنا آسان نہیں ہے، ہر شخص کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں اور ذمہ داریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گھر نہیں چھوڑ سکتے، تو جن کو اللہ نے توفیق دی وہ سیکھیں اور واپس جا کر اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں اپنے خاندان کو سکھائیں۔ جب آپ ہمت کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے آسان کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ انبیاء کا ورثہ ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت سے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا، اچھائی بانٹنے والے بنے، خیر کی بات دوسروں تک پہنچانے والے بنے، چاہے خود بول کر یا کوئی لنک فارورڈ کر کے یا کسی کی رہنمائی کر کے یا اس کو رائٹ دے کے، کسی بھی طرح لوگوں کو خیر کی بات پہنچانے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ، اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں، مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو باعمل ہوں اور لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اور اللہ ہمیں آخری دم تک دین پر عمل کرنے والا اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، آمین۔ دین میں سمجھ بوجھ ہر انسان کا حق ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ جب تک عبادت کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت ہو نہیں سکتی۔ جیسے جب وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو وضو درست نہیں، اور وضو درست نہیں تو نماز درست نہیں، اور اگر وضو درست نہیں اور نماز کا طریقہ معلوم نہیں تو نماز درست نہیں، نماز درست نہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کا طریقہ معلوم نہیں، اس کی اہمیت نہیں معلوم تو لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے۔ اسی طرح حج کا طریقہ، حلال اور حرام، ان چیزوں کی تعلیم کو عام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔
اس فریضے میں جان اور مال دونوں لگانے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ جو خیر کی بات اس کو پتا ہے وہ آگے پہنچائے۔ جیسے ہمیں دنیا بھر کی خبریں، خاندان بھر کی خبریں معلوم ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ سارا دن فون لے کر خبریں معلوم کر کے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ علم حاصل کر کے اپنے گھر والوں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جو اچھی بات آپ شیئر کریں گے وہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 124 کا ترجمہ ہے، اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے فی الواقع ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، اور وہی اس صورت کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر انسان قرآن سے تعلق کاٹ لیتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے، اور گناہوں سے بھی ایمان گھٹتا ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے، سیکھتے سمجھتے ہوئے، آگے پھیلاتے ہوئے، لکھتے ہوئے یہ بات نہیں بھولنی، یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اس قرآن کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مرتے دم تک ہم ایمان کی حالت میں رہیں اور ہمیں ایمان پر ہی موت آئے۔ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ پر بھروسے کی بہترین آیت آ رہی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں جو شخص یہ دعا صبح اور شام 7 دفعہ پڑھ لے، اللہ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ یونس۔ قرآن میں کچھ صورتوں کے نام انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں، ان میں سے یہ پہلی سورہ ہے جو کسی نبی کے نام پر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 5 میں فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ تو اللہ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ کیا ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق ہے؟ سورج اور چاند اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں، یہ قدرتی کیلنڈرز بھی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ نے رمضان کا چاند دیکھا، پھر چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا روزہ رکھا۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے، اس آیت میں انسان کی کمزوریوں کا ذکر کیا گیا۔ انسان جلد باز ہے، چاہتا ہے کہ فوری طور پر خیر حاصل کر لے۔ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے رحم کی التجا کرتا ہے، جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اللہ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبن پر پہنچتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفات اسے رات یا دن میں اجاڑ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی پیدا ہونے کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اسے کسی اچانک آفت کا سامنا ہوتا ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی، اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اس سورہ کی آیت 57 میں بتایا گیا ہے کہ قرآن میں شفا ہے، ہیلنگ ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو قرآن کا علم اور اس پر عمل مومنین کے لیے تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ عام بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے، خاص طور پر سورۃ الفاتحہ۔
اور اسی طرح سینے کی بیماریوں کی شفا ہے، جیسے گھٹن، وسوسے، برے خیالات وغیرہ۔ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہمیں اس نعمت اور رحمت کے مل جانے پر ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ وہ اس آیت میں 58 میں بھی واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے، لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن کا ملنا اللہ کا فضل ہے، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ہر نعمت سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا۔ آگے آیات میں فرعون کی توبہ کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اس نے بہت دیر کر دی تھی، کیونکہ موت کے وقت اگر فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب آگے آیت 98 میں یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی کہ اگر سچی توبہ کی جائے تو قوموں پر سے عذاب ٹال دیا جائے گا۔ قوموں کی تاریخ میں یہ واحد مثال ملتی ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا کس قوم کو فائدہ مند ہوا، یعنی عذاب آنے سے پہلے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور توبہ کرنے پر اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی ہے اگر سچی توبہ کی جائے تو قوموں پر سے عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔ قوم یونس نے شرک اور گناہوں سے توبہ کی تو اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا اور انہیں نعمتوں سے سرفراز کیا۔ سورہ یونس مکمل ہوئی، اب سورہ ہود شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود، یہ سورہ بھی ایک نبی کے نام پر ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4، ان آیات میں قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا۔ سارے انسانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس سے اپنے گناہ پر بخشش مانگیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ جس نے دعوت قبول نہیں کی تو ایک دن بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں استغفار کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ استغفار سے گناہوں کی معافی، رزق کی فراوانی اور خوشحالی ہی آتی ہے۔ آج سے ہم سب نے استغفار پڑھنے کی اور زیادہ پختہ عادت ڈال لینی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کا دورہ قرآن سننا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں وہ دور فرما کر اچھی عادتیں پیدا کر دے، اچھے اخلاق والا بنا دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے اپنے چہرے کا دیدار لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔